بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے تو اپنے وہ تجزیے پہ ہی بات کرنی تھی، لیکن آج بہت بڑا ایک واقعہ پاکستان میں پیش آ گیا۔ وہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت علی چٹھا صاحب نے ایک ایسی پریس کانفرنس کر دی جو دھاندلی کے بارے میں انہوں نے اپنے جناب کیا کہتے ہیں اپنے جرم کو تسلیم کیا ہے، اور یہ قوم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں تو سزا کے لیے تیار ہوں، اور جن لوگوں نے کیے ہیں وہ ان کو بھی سزا جو ہے وہ دی جائے۔ لہذا اس چیز نے بڑا ایک ٹینشن والا ماحول رکھا کہ پتہ نہیں ملک میں ایمرجنسی لگنے لگی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اس بات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو پھر تو مطلب بہت گہرائی میں جانا پڑے گا، لیکن میں اس کے لیے 3 سٹوریز جو میری اپنی ذاتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے ایک بھی صحیح نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چوتھی صورتحال تو یہ ہے کہ جس کے لیے الیکشن کمیشن نے وہ ابھی کہہ دیا، اس کی تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے یا ہو جائے گا صبح۔ آج ابھی انہوں نے کہا ہے، اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، تو وہ کل سے اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ چوتھی صورتحال تو یہ تو ہونی تھی، حقیقت اب سامنے آئی جائے گی۔ لیکن یہ کیا کیوں انہوں نے اس وقت پہ؟ ان کی ابھی بڑی ریٹائرمنٹ کو کچھ 7 میرے خیال میں مارچ میں وہ ریٹائر ہو رہے تھے، یہ تو بڑا خودکش حملہ انہوں نے اپنے کیریئر پہ کر دیا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا تھی؟ میں نے جو کچھ میڈیا سے سنا ہے، ایک تو میں نے سٹوری نمبر 1 یہ میری بنائی ہوئی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پاسبلٹیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی، جناب لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں کمشنر، مجھے تھوڑا سا یاد پڑ رہا ہے کہ یہ ضلع گجرات کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے، کیونکہ میرا تعلق بھی ضلع گجرات سے ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے ہیں۔ تاہم بہرحال میں سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ لیاقت علی چٹھا صاحب پر ایک کیس اینٹی کرپشن میں چل رہا ہے، تو ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے۔ اگر اینٹی کرپشن سے سزا ہوتی ہے تو پھر ان کی پینشن وغیرہ ہر چیز وہ تو ختم ہو جائے گی، اور کیریئر پہ بھی سارا داغ لگ جائے گا۔ تو اس میں یہ خودکش حملہ اس لیے ٹھیک تھا، اس میں وہ مظلوم ہو سکتے تھے، اور اگر ان کو سزا ہوتی تو وہ معاشرے میں اس کو سیاسی رنگ بھی دے سکتے تھے کہ میں نے چونکہ یہ ایک ایماندارانہ موو کی تھی تو مجھے اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، میں مطلب شیور نہیں ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید ایسا بھی ہو۔ اور دوسرا جو سب سے سٹرانگ جو پہلا میرے اوپر ہوا تھا جب میں ٹی وی پہ یہ خبر سن رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، لیکن اگر کوئی معاشرے میں کوئی اور بندہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو میرا پہلا خیال یہ جاتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر کسی مرض کا شکار ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، تو وہ خودکشی کی کوشش کرنے والے کو ذہنی بیماری یا کسی ذہنی دباؤ کا شکار، وہ چاہے وہ وقتی ہو، بیماری نہ ہو، کوئی ذہنی کوئی بوجھ ہو سکتا ہے، کچھ دماغ کے اوپر بہت زیادہ، تو اس بنا پہ بھی یہ وقتی طور پر یہ خواہش جو ہے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ تو یہ ایک دوسری آپشن تھی کہ اللہ نہ کرے، لیکن ان کو
یہ مجھے چوک میں پھانسی دے دیں، میں خودکشی کی کوشش کر کے آیا ہوں، اور میں قوم کے سامنے سچ بیان کرنے لگا ہوں، اور مطلب یہ ساری چیزیں ایک ذہنی عارضہ سے متعلق ہو سکتی، چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ذہنی عارضہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تیسری اس کی بڑی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، ان کو جو کہہ رہے تھے مجھے پہ بیرونی دباؤ ہے، اور پتہ نہیں، اور لوکل بھی دباؤ ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو استعمال کیا ہو بلیک میل کر کے، اور اس کے پس پردہ یہ ہو کہ کوئی احتجاج اس معاملے پہ بہت بڑا کوئی ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ پے در پے جو احتجاج کی کالز تھی 3 وہ خان صاحب کی ناکام ہوئی ہیں، تو ان کو فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا پڑ گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، اگر وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں ایک ہی دھاندلی کے خلاف، تو ظاہر ہے ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، وہ تو بندے ارینج کر لیتے ہیں۔ ان کے بندے نکل کیوں نہیں رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ یہ سوال نشان۔ آج لاہور میں بھی آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ کو جہاں گرفتار کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی بندوں کا پی ٹی آئی کا اتنا رش نہیں تھا، پتہ نہیں وہ پکڑ دھکڑ سے خوفزدہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تحریکیں تو یوں ہی چلتی ہیں کہ پہلے کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، پھر بندے آنا شروع کر دیتے، پھر گرفتار ہوتے ہیں، پھر یہاں تک کہ جیلیں بھر جاتی ہیں، اس کے بعد احتجاج کامیاب ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں، تاہم اگر یہ وہ پی ٹی آئی نے ان کو استعمال کیا ہے تب بھی یہ ناکام موو ہے، حالات ویسے نہیں ہوئے۔ مطالبے ان کو ضرور آئے کہ وہ ہماری سیٹیں واپس کر دیں، لیکن وہ جو مطلب ہونا چاہیے تھا احتجاج اس شکل کا ہوا نہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے۔ برائے ایمرجنسی کا جو خوف خدشہ تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں ہے، فی الحال مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو حالات سکون.com ہے، آپ بالکل پرامن رہے، انشاءاللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میسر آیا ہے، انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ السلام علیکم دوستو، خوش رہے۔